السلام علیکم۔ انڈسکلوز کے ایک نئے پروگرام کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ آج کے پروگرام میں ہم ایک ایسے ڈکیت گینگ کے بارے میں بات کریں گے جسے پولیس نے گرفتار کیا ہے اور جو شہریوں کی شارٹ ٹرم کڈنیپنگ میں ملوث ہے۔ لیکن اس ڈکیت گینگ کا جو طریقہ واردات تھا اس میں جو ایک نئی بات ہے کہ انہوں نے ایک فحش ویب سائٹ کو اور ایپ کو جو ہے وہ اپنے جو جتنے بھی شکار تھے ان کو پھانسنے کے لیے منتخب کیا۔ ان کا طریقہ واردات یہ تھا کہ یہ ایک گے سوشل نیٹ ورک ایپ ہے، اس کو یہ استعمال کرتے تھے، اس میں یہ دوستی کرتے تھے اور اس کے بعد جو ہے جب دوستی ہو جاتی تھی تو پھر یہ اپنے شکار سے ملنے کے لیے اس کے پتے پر یا اس کی بتائی ہوئی جگہ پر پہنچتے تھے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ پولیس یونیفارم میں ملوث ہوتے تھے، پولیس کے یونیفارم میں ملوث ہو کر یہ ان کے گھر پہ پہنچتے تھے اور اس کے بعد ان کو یرغمال بنا لیتے تھے۔ ان کے پاس باقاعدہ اسلحہ ہوتا تھا، ہتھ کڑی ہوتی تھی۔ یہ ہتھ کڑی جو ہے وہ اپنے شکار کو پہنا کر اس کی باقاعدہ ویڈیو بناتے تھے۔ بہت ساری ویڈیوز جو ہیں وہ ایسی ان کے موبائل فون سے برآمد ہوئی ہیں جو بہت سارے شہریوں کی جن کو انہوں نے پھنسایا، ان کو ہتھ کڑی لگائی، ان کی ویڈیو بنائی اور ان ویڈیوز میں دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ افراد ان سے التجا کرتے، ان سے معافی مانگنے کی درخواست کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ وہ یہ ویڈیو نہ بنائیں۔ اس کے بعد یہ گھر میں جو سامان ہوتا تھا وہ بھی لوٹ لیتے تھے اور اس کے بعد جو ہے یہ جو ان کا شکار تھا، جو بھی شہری ہوتا تھا اس کو اپنے ساتھ اپنی گاڑی میں بٹھاتے تھے، اپنی کار میں بٹھاتے تھے اور پھر اس کے بعد اس کو مختلف شہر کے مختلف جگہوں پر گھماتے تھے اور اس پہ تشدد بھی کرتے تھے اور پھر اے ٹی ایم کارڈ جو اس کے پاس ہوتا تھا وہ اے ٹی ایم یوز کرتے تھے، وہ سارا جتنی رقم اس کے اکاؤنٹ میں موجود ہوتی تھی وہ خالی کروا لیتے تھے اور اس کے بعد پھر اس کو گاڑی میں گھماتے رہتے تھے اور کسی سنسان جگہ پر اس کو چھوڑ کر فرار ہو جاتے تھے۔ تو یہ معاملہ ایسا تھا کہ پولیس نے جو اس بارے میں ہمیں بتایا کہ کیونکہ یہ ایک غیر اخلاقی ایپ کا استعمال کر رہے تھے جو اس میں شکار بنے ہیں، جو وکٹمز ہیں افراد، اس وجہ سے وہ شرمندگی کے مارے پولیس کو اس واقعے کی رپورٹ نہیں کرواتے تھے۔ لیکن ایک شہری نے ہمت کر کے پولیس کو اس کی رپورٹ کی اور پولیس نے جب تفتیش کی تو معلوم ہوا کہ یہ ایک گروہ ہے جس میں خاتون بھی شامل ہے اور یہ 3 افراد ہیں جو کہ کئی ماہ سے یہ کارروائیاں کر رہے ہیں اور بہت عرصے سے یہ قلیل مدتی اغوا جو ہے جس کو ہم شارٹ ٹرم کڈنیپنگ کہتے ہیں شہریوں کی، وہ کر رہے ہیں۔ پولیس نے پھر انٹیلیجنس بیسڈ کارروائی کر کے ان 2 ملزمان کو گرفتار کیا ہے، جن میں ایک کا نام بلاول خلجی اور دوسرے کا نام سید وقاص حسین ہے۔ ملزمان کے جو قبضے سے جعلی پولیس یونیفارمز، پولیس بیجز برآمد ہوئے ہیں، ان کے پاس سے جعلی بلوٹ پروف جیکٹس برآمد ہوئی ہیں، اسلحہ برآمد ہوا ہے، بیگز برآمد ہوئے ہیں، ہتھ کڑیاں برآمد ہوئی ہیں اور بہت سارے کارڈز برآمد ہوئے ہیں مختلف اداروں کے۔ ان افراد نے جن لوگوں کو نشانہ بنایا ان میں جو ہے وہ سرکاری افسران، اہم اداروں کے سرکاری افسران بھی شامل ہیں جن کی ویڈیوز موجود ہیں۔ ان مزے کی بات یہ ہے کہ ان جعلی پولیس اہلکاروں نے اصل پولیس اہلکاروں کو بھی اپنا نشانہ بنایا۔ 3 پولیس اہلکار ایسے ہیں جن کے بارے میں معلوم ہوا ہے کہ وہ بھی ان کا شکار بنے اور اسی غیر اخلاقی ایپ کے ذریعے وہ ان سے رابطے میں آئے اور اس کے بعد انہوں نے ان سے بھی لوٹ مار کی اور ان کی بھی ویڈیوز انہوں نے بنائی ہیں جو کہ پولیس کے پاس موجود ہے۔ پولیس نے یہ بتایا ہے کہ ان کے پاس سے جو پولیس بیجز اور پولیس یونیفارمز اور دیگر چیزیں جو برآمد ہوئی ہیں ان کے بارے میں جب ان سے پوچھا گیا تو ان کا کہنا ہے کہ انہوں نے یہ صدر کے علاقے میں جو مختلف دکانیں بنی ہوئی ہیں، مختلف شاپس بنی ہوئی ہیں جہاں پہ پولیس اور مختلف اداروں کے جو ان کا سامان ملتا ہے، ان کے یونیفارمز ملتے ہیں، وہاں سے انہوں نے یہ حاصل کیا ہے۔ جو ابھی تک معلوم ہوا ہے کہ ان کے ساتھ ملزم جو ان کا سرغنہ ہے بلاول خلجی، اس کی جو اہلیہ ہے وہ بھی ان کے گروہ میں شامل ہے، تاہم وہ تاحال ابھی تک گرفتار نہیں ہو سکی ہے۔ یہ جو ایپ ہے اس میں یہ ملزمان جو ہے وہ ایز اے کلائنٹ، ایز اے کسٹمر بن کے جو کلائنٹ ہوتا تھا اس سے دوستی کرتے تھے اور پھر اس کے بعد جو ہے اس کے دیے گئے پتے پر وہاں پہنچتے تھے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ ملزمان کے دیگر اور کتنے ساتھی اس میں ملوث ہیں، اس کے بارے میں تفتیش کی جا رہی ہے۔ ملزمان کے خلاف کراچی کے مختلف تھانوں میں جس میں گلشن اقبال اور ڈیفینس اور شارع فیصل، گلستان جوہر،
میں بھی مقدمات درج ہیں، جبکہ رحیم یار خان میں بھی ملزمان کے خلاف ایک مقدمہ درج ہے۔ ملزمان کا تعلق یہ ہے وہ پنجاب کے علاقے رحیم یار خان سے بتایا جاتا ہے، اور پولیس کا یہ بھی کہنا ہے کہ رحیم یار خان میں بھی جو ان پہ مقدمہ ہوا ہے وہاں پر بھی یہ اسی طرح اس فحش جو ویب سائٹ ہے یا جو ایپ ہے اس کا استعمال کر کے اپنے شکار کو پھنساتے تھے اور پھر اس سے لوٹ مار کرتے تھے، اور شارٹ ٹرم کڈنیپنگ کر کے اس کی جتنی بھی جمع پونجی ہوتی تھی وہ لوٹ لیتے تھے۔ تو یہ ایک سبق ہے ان لوگوں کے لیے بھی۔ ہمارے ہاں آج کل بہت ساری ایپس جو ہیں وہ آتی ہیں، اس طرح جب آپ موبائل یوز کر رہے ہوتے ہیں، فیس بک یوز کر رہے ہوتے ہیں، سوشل میڈیا کی کوئی بھی سائٹس آپ یوز کر رہے ہوتے ہیں، تو اس طرح کی ایپس جو ہے وہ آتی ہیں کہ آپ اس کو جو ہے وہ انسٹال کریں، اور اس طرح کی ایپس میں پھر آپ کا ایک تو ڈیٹا جو ہے وہ بھی کمپرومائز ہو جاتا ہے، دوسرا یہ کہ جب آپ اس میں پرمیشن اس کو الاؤ کرتے ہیں تو آپ کا ڈیٹا بھی کمپرومائز ہو جاتا ہے، اور دوسرا پھر آپ اس طرح کے جو گروہ ہیں ان کا شکار بھی بنتے ہیں، ان کے ہاتھوں پھنستے بھی ہیں، اپنی عزت کے ساتھ ساتھ اپنی قیمتی جمع پونجی بھی ضائع کرتے ہیں۔ اس لیے شہریوں کو چاہیے کہ کوئی بھی اس طرح کی ایپ انسٹال کرنے سے پہلے احتیاط کریں، اور جو ڈکیت گروہ ہیں وہ مختلف طریقوں سے اب اپنی وارداتیں کرتے ہیں، اپنا خیال رکھیں، اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں۔ دیکھتے رہیے انڈسکلوز، انشاءاللہ ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ جلد حاضر خدمت ہوں گے۔ اللہ حافظ۔